آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان مانسہرہ میں 35 سالوں تک قومیت کا نعرہ لگا کر تعصب کی سیاست کرنے اور 35 سالوں سے مانسہرہ پر حکمرانی کرنے والے سردار محمد یوسف کا ساتھ لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ بنبگاڑ گاؤں سے سینکڑوں افراد نے ان کا ساتھ چھوڑا تو ان کے آبائی گاؤں جال گلی سے بھی سینکڑوں افراد حاجی صالح محمد خان کے قافلے میں شامل ہو گئے، جبکہ ضلع بھر سے بھی یہ سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ 35 سالوں سے تعصب کا نعرہ لگا کر اپنی ہی قوم کو پسماندہ رکھنے والے سردار محمد یوسف کو تحصیل بالا کوٹ کی بڑی یونین کونسل ستبنی کے لوگوں نے بھی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ ستبنی کی سیاسی اور سماجی شخصیت سردار یعقوب اور ان کے جنبہ اور رشتہ داروں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان کی دعوت پر وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ایم این اے حاجی صالح محمد خان اور وزیر اعلیٰ کے مشیر سید احمد حسین شاہ جب بالا کوٹ پہنچے تو وہاں سے ستبنی کے ہزاروں افراد نے ان کو ریلی کی شکل میں ستبنی پہنچایا۔ سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ جب ستبنی پہنچا تو پورا علاقہ نعروں سے گونج اٹھا۔ ستبنی کس کا؟ ستبنی کس کا؟ ستبنی کس کا؟ تیری شان میری شان۔ علاقے کے لوگوں نے حاجی صالح محمد خان اور سید احمد حسین شاہ کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی ضلع مانسہرہ کے صدر ڈاکٹر اشفاق، سابق ممبر ضلع کونسل ڈاکٹر شاہد ہمایوں، وقار خان سواتی، عدنان خان، اجمل افتخار خان، حاجی افسر خان، سردار آصف، حاجی ریاض، نور الامین خان، سلیم خان سواتی، چودھری اشرف گجر، سردار جاوید، نجم الدین کبرا، رشید خان اور علاقے کے ہزاروں افراد بھی وہاں موجود تھے۔ پروگرام میں شرکا کا کہنا تھا کہ ستبنی میں ہمیشہ سردار محمد یوسف نے 99% ووٹ لیے، مگر ستبنی کا روڈ سالوں سے خراب ہے۔ علاقے میں ہسپتال کے لیے بلڈنگ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، بجلی بھی چند گھروں میں ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس دور میں بھی اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس پر آج عوام نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جب بھی لوگ کسی اور کو ووٹ دینے کی بات کرتے تو سردار محمد یوسف اور ان کے بعض لوگ گھروں میں قرآن پاک لے کر پھرتے تھے اور منتیں ترلے کیے جاتے، جبکہ جو لوگ نہیں مانتے تھے انہیں قوم کا غدار قرار دیا جاتا تھا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 35 سالوں سے ہمیں تعصب کے نام پر پسماندہ رکھا گیا، مگر اب ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ پر کسی سید کو، گجر پر کسی گجر کو، ان خاندانوں پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت حاصل ہے تو صرف وہ ایمان اور تقوی پر ہے۔ میں اس لسانیت کے خاتمے پر حاجی صالح محمد خان صاحب اور ہمارے ایم پی اے جناب منسٹر احمد حسین شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کو شکر ہے، سب سے پہلے اس ذات کو شکر ادا کروں کہ جس رب نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ ہم لوگ 35 سال سے غلام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو پہلے ہم نے کئی دفعہ ہم جلسہ کیا، تلے بڑے سکول میں جلسہ کیا، لیکن ہم نے امید تھا ہماری 35 سال ہماری آواز کوئی نہیں سنے تو 35 سال سے صرف یہ لوگ مطلب گل سنے، صرف مطلب آ کے بیس کے ختم خراتوں پر رکھ کے ڈگ بجا کے چلے جائے تھا۔ اسی طرح ہمارے نال بھی پچھلا سال یہی ہوا کہ عوام اس وقت بہت تیز ہے۔ ہم نے ختم پڑھایا لیکن عوام ہم ایک لے کے بیٹھا رہا، عوام چلے گئی ختمہ پر، موتا اور شادیاں پر آ کے صرف ڈگ بجانا کام نہیں، صرف ہمارا علاقہ کو ہمیں کام چاہیے۔ 4 سال پہلے ہم نے بڑے مقام پر احتجاج کیا، صرف کام واسطے، صرف علاقہ کا سکول، پانی، روڈ، بجلی، اس واسطے ہم نے احتجاج کیا، لیکن ہمارا احتجاج سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارا احتجاج کسی نے نہ سنیا،
जिस वजह से हमारी गल मतलब आगे चले गई। हमारा सबसे बड़ा मसला इंशाअल्लाह सतबनी को रोड है। हमारी हाजी साहब से गुजारिश है कि हम सतबला कोट से लेकर कुंड मंगलाना रोड पे। वो दिन के अकेला था मैं इस अंजमन में, अब मेरे राजदां यहाँ और भी हैं, बगाड़ते हुए किलोमीटर के फासले थे, लम्बा दूर नहीं, न बिजली है, न रोड है, न स्कूल है, न पानी है। असी कसे दी गल करदी ना गिनदे कि असा को 35 साल 40 साल भी के मिलिया के न मिलिया सारे को पता है भरावा, इस भी कोई दसने दी गल नहीं। मैं मनदा कि असा विच एमए कोई नहीं, बीए कोई नहीं, एफए कोई नहीं, भरावा असा में कोई पढ़ा लिखदा नहीं। मतलब है क्लास 4 वास्ते किहड़ी तालीम चाहिदी है, उस वास्ते पुट्ठा बने मैं चाहिदी, उस वास्ते कोई तालीम नहीं चाहिदी। तुसी ये गल दसो कि जिले मानसरे विच ना तास्ती तहसील बलाकोटे वे इतने अरसे में कितने क्लास 4 भर्ती हुए। तुझे आगे तरक्की नहीं हुई भरावा, तरक्की हुई है। मैं एक दिन सुबह की नमाज पढ़ के बाजार में निकलिया ते अस्ती कोमा में जो मतलब असी कोमा का तज़किरा नहीं करते, लेकिन अस्ती कोमा में जो 8-10 भरा अस्ते झाड़ू मारते ऐसे अस्ते भरावा 35 साल में अस्ते भरा जड़े हैं वो भाइयों में शामिल हुए। कौन आसा नहीं, वो तरक्की हुई है ना। इलाके के मेरे दोस्त हैं, इन्होंने आज मेरे ऊपर एतबार करके मुझे खरीद लिया, इसलिए कि अदा के लिए भी इंशाअल्लाह ऐसा ही ये मेरे साथ रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से सतबनी में कोई आदमी भी महरूम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अपने मैंने दोनों को तकलीफ दी है इतनी सर्दी में कि मेरे इलाके के जितने काम भी हैं उसमें कोई रुकावट ना आए और जल्द से जल्द हो जाए। सबसे पहले मेरा रोड का जो काम है ये हो जाए और इसके बाद बिजली के मनसूबे जो हमने एक पासनामा इनको पेश किया है, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर उम्मीद है और इन पर उम्मीद है कि ये सिर्फ ऐलान नहीं करेंगे, ये काम करेंगे। और इस मौके पर ज़िली सदर पीटीआई डॉक्टर इशफाक, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी एमएनए हाजी साले मोहम्मद खान, एमपीए सैयद अहमद हुसैन शाह और दीगर ने भी खिताब किया। हाजी साले मोहम्मद खान और सैयद अहमद हुसैन शाह ने सतबनी रोड के लिए 4 करोड़ रुपए, बिजली के दर्जनों पोल, इसी तरह कई स्कूलों के लिए फंड्स, पानी की स्कीमों के लिए फंड्स और दीगर कामों के लिए फंड्स का ऐलान भी किया और कहा कि सतबनी को पहले पसमानदा रखा गया मगर अब सतबनी की पसमानदगी का दौर खत्म हो चुका है। अब इस इलाके में तरक्याती काम होंगे और लोग खुशहाल होंगे। इस सर्दी बारिश में जितने अवाम यहाँ पे जमा हुए हैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। ये आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे सबके कायद पार्लिमानी सेक्रेटरी एमएनए साले मोहम्मद खान साहब से और हमारे भाई अहमद शाह साहब से मोहब्बत है, उनका एहतराम है कि इस मुल्क को करप्ट लोगों ने पिछले 70 सालों में कैसे लूटा और आज बच्चे बच्चे को पता है कि करप्ट कौन है, चोर कौन है। इससे पहले उनकी करप्शन पे, उनकी चोरी पे जो है वो पर्दा पड़े होते थे, लेकिन इमरान खान ने ऐसी तहरीक शुरू की इस पार्टी के जरिए से, नौजवानों के जरिए से, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया। आज वो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं और हमारे जो नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, मैं समझता हूँ हमारे इलाके की खुशकिस्मती है इन नतेरा में अल्लाह ताला ने हमें साले मोहम्मद खान जैसा नुमाइंदा दिया है और हमारे सूबाई असेंबली में हमारे अहमद शाह जैसे नुमाइंदे हैं। आज इंतहाई खुशी हुई यहाँ आकर कि पहले से अल्लाह के फजल करम से हमारा इज्तिमा और हमारा जलसा बढ़ता जा रहा है। ये कहना चाहूँगा कि कुरान पाक के अंदर ये लिखा हुआ है कि इंसानों को कबीलों में तकसीम किया गया पहचान की खातिर। ना कोई मर्द किसी मर्द से बरतर है और ना कोई औरत किसी औरत से बरतर है। अगर कोई बरतर है तो तकवा और ईमान वाला। तो हमने इन रास्तों पर चलकर, और जो फिर आदमी अगर कौमियत का नाम लेता है, लसानियत का नाम लेता है, तो आप समझ लें कि वो कुरान पाक की मुखालफत करता है। और जो आदमी कुरान पाक की मुखालफत करेगा तो क्या वो दायरा इस्लाम के अंदर रहेगा। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हमने इंसानियत के लिए काम करना है और हमने मुल्की सतह पर भी उन लोगों के पीछे कब चल के काम करना है जो इस मुल्क के लिए अच्छा काम करें। बहुत सारी तारीफें की हमने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब ने अभी तक कोई भी काम अगर नहीं किया, तो सिर्फ एक काम जो उन्होंने कर दिया, उस काम के बदले में मेरे ख्याल में जितनी आज तक की पाकिस्तान की 70 साल की लीडरशिप गुजरी है, उस सारी की सारी लीडरशिप इमरान खान की एक जूते की बराबर भी नहीं हुई। सिर्फ एक काम, और वो कौन सा काम कि अभी पिछले हफ्ते एबटाबाद में आके उन्होंने इफ्तिताह किया है हेल्थ प्रोग्राम का, हेल्थ प्लस प्रोग्राम का। हेल्थ प्लस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप जितने लोग भी बैठे हुए, पहले हेल्थ कार्ड होते थे,
اب آپ جتنے لوگ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے اور شناختی کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, آپ پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں جا کر اپنا مفت علاج کروا سکتے ہیں اور آپ کے علاج کا پیسہ حکومت خیبر پختونخوا دے گی. تو اس سے بڑا کام بھی کوئی ہے مجھے آپ بتائیں؟ باقی کاموں کو تو چھوڑیں, روڈ شوڈ تو بنتے رہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے شروع میں کہا کہ میں لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنا بڑا کام کیا کہ کسی ہمارے غریب کو, کسی ہمارے بزرگ کو, کسی نوجوان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے. میں بھی اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اگر پورے پاکستان میں کسی اسپتال میں جاؤں گا تو میرا علاج مفت کیا جائے گا. آپ بھی اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں جائیں گے تو آپ کا علاج مفت کیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے میں حاجی یعقوب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حاجی یعقوب صاحب نے میرا اور احمد شاہ صاحب اور ہمارے ساتھ آئے مہمانوں کا جتنا پرخلوص استقبال یہاں پہ کیا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اس سے میں حاجی یعقوب صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور سدبنی کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور سدبنی, میں تو سمجھ رہا تھا کہ سدبنی بنی ہوگی, لیکن یہ بنی اب بھی نہیں بنی, اور انشاءاللہ سدبنی اب بنے گی. سدبنی انشاءاللہ اب بنے گی. سدبنی سے لے کے احمد شاہ صاحب نے 200 کو جوڑ لیے تھے, میں نے 40 ووٹ لیے تھے اس وقت. سدبنی سے قاری ریاض صاحب اور یہ رئیس بھائی عظیم الزمان صاحب, ہمارے 3-4 دوست جو فرنٹ پہ تھے, اس وقت 40 ووٹ مجھے ملے. احمد شاہ صاحب کو 200 کچھ ملے, 200-250 ووٹ ملے. لیکن انشاءاللہ آج میں جو خلوص دیکھ رہا ہوں آج لوگوں کا, چونکہ اس وقت احمد شاہ صاحب کو چونکہ انہوں نے زیادہ ووٹ اس لیے کہ ان کے سابقہ خدمات تھے اس علاقے کے لیے. ان کے والد صاحب سے لے کے وہ پہلے ٹینور میں, اور میں اب بھی تحصیل بالاکوٹ میں جو کام دے رہا ہوں, جو ان کے دیکھ رہا ہوں, جو ان کے وقت میں, جو ان کے پی شپ میں بنے, جو ان کی وزارت میں جو کام ہوئے, اس کے بعد یہاں پہ کوئی کام نظر نہیں آئے. اور پھر سدبنی کی میں اگر میں بات کروں اس روڈ پہ جس میں آیا ہوں, میں آج کے اخبار میں, آج شمال کے اخبار راستے میں دیکھ رہا تھا, اس میں سردار صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں. تو 35 سال سے جو حکومتوں میں رہے, حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی, بلکہ حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں علاقے کے وہ سنجیدہ ہوں تو پھر سڑکوں کی حالت نہیں ہوتی جو آج اس میں حکومت سے ہم کیا گلہ کرتے ہیں؟ گلہ حکومتی نمائندوں سے ہونا چاہیے. آج کی خبر ہے انہوں نے چتر پلین سے لگی ہے کہ جی موجودہ حکومت جو ہے عوامی مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اگر 35 سال سے آپ سنجیدہ ہوتے تو آج بنی کے ایسے مخلص لوگ جو یہاں پہ گلدستی کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, راستے میں بچوں کا جشن دیکھ رہا تھا, وہ بچے جتنے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے, خوشی بھی ہو رہی تھی لیکن دکھ بھی ہو رہا تھا. میں نے کہا ان بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, ان بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا. آج ان بچوں, آج بیلا سچے کروڑ, آج یہ کتنی پیاری وادی ہے. یہ ٹورزم کے اعتبار سے اور ٹورزم پہ جتنا کام احمد شاہ صاحب کر رہے ہیں اس وقت, میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور باقی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں بھائی, ہماری خوش قسمت ہے اور اس حلقے کی خوش قسمتی کہ دونوں بھائی ایک گھر سے ہیں, یعنی ایک ہی جماعت سے ہیں, اور الحمدللہ دونوں حکومت کے ساتھ تعلق ہے, ایک مرکز گورنمنٹ میں اور ایک صوبائی گورنمنٹ میں, اور انشاءاللہ کام لینا بھی جانتے ہیں, اور کام چونکہ ورکر ہیں ہم لوگ, اور کام سمجھتے ہیں کہ کام کس طریقے سے لیا جاتا ہے. لیکن افسوس کہ اس طرح کام اگر جو آج ہو رہے ہیں اس 2 سال کی, جس طرح احمد شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے, جو انہوں نے جو کام اس وقت منظور کیے 2 سالوں میں, جو میں نے کیے, چونکہ ہم دونوں ایک ہی گھر ہیں, جس طرح گڑی برج انہوں نے کی ہے, اس طرح شوال برج ہو گیا ہے, ہسا برج ہو گیا, تو یہ 3-4 برج ایک جگہ میں, اور یہ پوری تحصیل ہے. بلکہ میرے پاس تو اس تحصیل سے آگے 2 تحصیلیں اور, تحصیل بفا پکل بھی ہے, تحصیل منصرہ بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہر جگہ میں کام ہو رہے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرانسفارمرز پہ سیاست کرتے ہیں. میں جب ایم این اے بنا, میں نے پورے NA13 کا ڈیٹیل لیا وابڈا سے. میں نے کہا جی NA13 میں ابھی تک کل ٹرانسفارمرز کتنے لگے, اگر کوئی وابڈا والے یہاں بیٹھے تو اپنے طور پر بھی ریکارڈ چیک کر لیں. میرے پاس ڈیٹیل 15 دن کے بعد آئی کہ 2406 ٹرانسفارمر لگے پورے ابھی تک پاکستان بننے کے بعد. میں نے تیہ کیا, میں نے کہا انشاءاللہ 4000 سے اوپر انشاءاللہ اس 5 سالے میں لگیں گے, جس پہ 1500 لگے, اور انشاءاللہ مزید بہت جلدی ٹرانسفارمر آ رہے ہیں, پول بھی آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں بھائی کام کو سمجھتے ہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. کام قوموں کو تقسیم کرنے والے کبھی بھی قوم کے خواہ نہیں ہوتے ہیں. یقین کریں گے کہ ہمیں پیار محبت کا جذبہ بڑھانا چاہیے. آج حاجی یعقوب صاحب سعودی عرب میں مزدوری کر رہے ہیں,
لیکن اس حاجی یعقوب کا دل یہاں سدبنی کے لیے دھڑکتا ہے. آج اپنے وہاں کی مزدوری یہاں لوگوں پہ لگا رہے, لوگ اس علاقے پہ لگا رہے, اس کا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت ہے. اور آج اس پروگرام کے بعد, آج جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو حاجی یعقوب صاحب آپ ذرا سن لیں, آپ کے خلاف بھی ایک مہم شروع ہو جائے گی, کیونکہ جہاں پہ بھی ترقی کے حوالے سے کوئی پروگرام کرتا ہے تو اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی کمپین شروع ہو جاتی ہے. آج سے 10-12 سال پہلے مجھے کسی نے گالی نہیں دی, لیکن جب 7 سال سے میں محنت کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں, مجھے بھی گالیاں مل رہی ہیں, احمد شاہ صاحب کو بھی مل رہی, اور حاجی یعقوب صاحب آج سے آپ کو زیادہ گالیاں ملیں گی, کیونکہ آپ اس یہاں پہ آج جو قدم آپ نے اٹھائے اس علاقے کے لیے, اس سڑکوں کے لیے, اسکولز کے لیے, BHU کے لیے, اس کے ہاسپٹل کے لیے, کتنا پیارا علاقہ ہے. اس علاقے کے لیے اور اس علاقے کی مستقبل کے لیے آج آپ آئے ہیں. بجلی کے جو مسائل ہیں, روڈز کے, چونکہ پانی کے احمد شاہ صاحب نے 50 لاکھ روپے کو بتا دیے, 2 کروڑ روپے احمد شاہ صاحب نے سڑک کے لیے بتا دیے, اور 2 کروڑ روپے سڑک پہ میری طرف سے ہو جائیں گے. یہ سڑک مکمل کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سدبنی آج بنی, انشاءاللہ آج کے پروگرام کے بعد سدبنی بنے گی, اور ہم وہ کام کرتے ہیں, ہم وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو پورا کرتے ہیں.